إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية یہ دار دنیا ہے ایک عارضی ٹھکانہ، اصل ٹھکانہ اور جائے استقرار دار آخرت ہے۔ دار دنیا ایک انتہائی مختصر ٹھکانہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین سنہ وقل من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور 70 سال کے فگر کو بہت کم لوگ عبور کریں گے۔ اور یہ بھی حدیث ہے اذا بلغ الرجل الستین اعذر اللہ الیہ، جب بندہ 60 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے عذر ختم کر دیتا ہے۔ 60 سال ہونے کے باوجود وہی دنیا داری، وہی دنیا اور وہی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، نظریں پاکیزہ نہیں ہیں، دل کی سوچ پاکیزہ نہیں ہے، تو اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا ٹھکانہ ہے عارضی سا، انتہائی چھوٹا، اور دار آخرت ایک ابدی اور دائمی ٹھکانہ ہے۔ جو جنت میں جائے گا ہمیشہ رہے گا، اور جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا۔ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا،
کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ دنیا کی محبت لیے بیٹھے ہیں اور آخرت کا بھاری دن فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ان کی سوچ و بچار کا محور دنیا ہے، جد و جہد کا حاصل دنیا ہے، اور آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں کثرت مال کی طلب نے اور کثرت اولاد کی طلب نے غافل کر دیا، حتیٰ کہ اچانک تم قبر میں پہنچ گئے۔ اچانک قبر میں پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى الیہما الثالثہ۔ اگر ابن آدم کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں، اتنی مقدار میں سونا، لاکھوں ٹن سونا مل جائے، تو وہ تیسری وادی کو حاصل کرنے کا پروگرام بنائے گا، چین سے نہیں بیٹھے گا، بس دنیا اور دنیا۔ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ اچانک یہ موت اپنے پنجے سینے میں گاڑ دے گی اور پھر قبر کی مٹی ابن آدم کے پیٹ کو بھرے گی۔ وہ قبر میں پہنچ چکا، اپنے مال کا حساب دے رہا اللہ تعالیٰ کو، اور وہ رسا اس کے مال کو تقسیم کر رہے۔ یہ دنیا کا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ما حقیقت الدنیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ تفصیل سے بتاؤں یا اختصار سے؟ عرض کیا اختصار سے۔ فرمایا کہ 2 ہی جملے ہیں، حرامها عذاب وحلالها حساب۔ اگر حرام طریقے سے کماؤ گے تو بڑے جوتے پڑیں گے اور بڑا عذاب ملے گا، اور اگر حلال طریقے سے کماؤ گے تو ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ لن يدخل الجنت لحم نابت من حرام، جو انسان کا گوشت رزق حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اصل چیز پھر دار آخرت ہے میرے بھائیوں، اسی کی طرف توجہ ہو، اسی کی طرف سوچ ہو، ہماری تمام تر فکر کا محور دار آخرت ہو۔ دار آخرت کا تعارف بڑا تفصیلی ہو سکتا ہے، کتاب و سنت میں بے شمار نصوص، آیات اور احادیث موجود ہیں۔ ایک انتہائی خطرناک پہلو پر بات کرتے ہیں، وہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کو پڑھ کر سلف صالحین رویا کرتے تھے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے بڑے نیکیوں کے ڈھیر لے کر، پہاڑوں کی طرح، مگر اللہ کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقعات کے خلاف ہو۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس ڈھیروں نیکیاں ہیں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں، ہم کامیاب ہیں، بڑے خوش نظر آئیں گے۔ یہ خوشی عارضی ثابت ہوگی اور ایک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا اور ان کا رخ جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اسی معنی میں یہ قرآن کی یہ آیات ہیں سورہ غاشیہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ آپ کے پاس قیامت کی ہولناک خبر آئی جس دن بہت سے چہرے ذلیل و رسوا جھکے ہوں گے، انتہائی ذلت اور رسوائی کا شکار ہوں گے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ یہ چہرے بدعمل تھے کیا؟ نہیں، بدعمل نہیں تھے، بلکہ عاملۃ، بڑے عمل کرنے والے تھے، ناصبۃ، عمل کر کر کے تھک جایا کرتے تھے۔ بے شمار ان کی ریاستیں اور ٹکریں اور عبادتیں، لیکن تصلا نارا حامیہ، دہکتی ہوئی جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے۔ وہ ساری عبادتیں ہوا منثورہ ہو جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور یہ لوگ جہنم کا لقمہ بن جائیں گے۔
ایک اور مقام پر فرمان ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جو لوگوں نے بڑے بڑے عمل کر رکھے ہوں گے ہم ان سارے اعمال کو ہباء منثورا کر دیں گے، ذرے بنا کر بکھیر دیں گے۔ ہباء منثورا وہ ذرے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے سورج کی کرنیں کسی روشن دان کے ذریعے کمرے میں داخل ہوتی دیکھی ہوں گی، متحرک ذرے ہوتے ہیں، یہ ہباء منثورا، بکھرے ہوئے ذرات، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نہ یہ پکڑ میں آتے ہیں نہ کسی کام کے ہیں، بالکل ان کے عمل بیکار محض ہو جائیں گے اور کوئی ان کا فائدہ نہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ان رجلا لیعمل بعمل اہل جنت فیما یبدو للناس وهو من اہل النار، ایک شخص بظاہر جنت والے کام کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جنتی ہے، مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، نیک کاموں میں حصہ لے رہا ہے، بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، جنتی روح لوگ اس کو سمجھتے ہیں، وہ من اہل النار، جبکہ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہہ دیجئے کہ ہم تم کو بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کے باوجود اخسرین ہوں گے، اخسرین سب سے بڑے خسارے والے، اسم تفضیل کا صیغہ جمع کر، عمل کے باوجود سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے اور سب سے بڑے خسارے میں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے تھے ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ کہ جو کر رہے تھے بیکار جا رہا تھا، کوئی قیمت نہیں تھی، نیکیاں کرتے تھے، عمل صالح کرتے تھے یہ سمجھ کر کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن جو کر رہے تھے بیکار تھے۔ یہ اخسرین ہیں، سب سے بڑے خسارے والے۔ سب سے بڑے خسارے کا عذاب شریعت نے بتایا نہیں، بڑا ہولناک عذاب ہے وہ، مگر سب سے چھوٹا عذاب بتایا ہے، وہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن ایک شخص یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار ان اہون اہل النار عذابا من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ایک انسان کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کے پاؤں کے نیچے جہنم کی آگ کے 2 کوئلے ڈال دیے جائیں گے، باقی سارا بدن محفوظ ہے، صرف پاؤں کے نیچے دوزخ کے 2 کوئلے ہیں وہ رکھے جائیں گے، لیکن یغلی بہما دماغہ، اتنی شدت ہوگی کہ اس کا دماغ کھولے گا، جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے، حالانکہ وہ 2 انگارے پاؤں کے نیچے ہیں لیکن دماغ کھولے گا ہنڈیا کے پانی کی طرح، آگ پر، بڑی آگ پر۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو جس کا خسارہ سب سے بھاری ہو، جس کا عذاب سب سے بھاری ہو، اس کے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جو تمہاری دنیا کی آگ ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اسے کیسے برداشت کرو؟ استقت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا، جہنم نے اللہ کے دربار میں شکوہ پیش کیا کہ تو نے اتنی تیزی میرے اندر پیدا کر دی ہے کہ میری آگ مجھے کھا رہی ہے، مجھے کھائے جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانسیں عطا فرما دی، ایک سانس باہر نکالتی اور ایک اندر کو کھینچتی۔ جو سانس باہر نکالتی ہے اس وقت دنیا کے علاقوں میں شدت کی گرمی ہوتی ہے، اور جو سانس اندر کو کھینچتی ہے اس وقت شدت کی سردی ہوتی ہے۔ یہ جہنم کا عالم ہے جس کا خسارہ سب سے بھاری ہوگا، کیا اس کو عذاب جھیلنا پڑے گا؟ اسی آیت کی طرف آتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا
یحتسبون، کچھ لوگوں کے لیے اچانک اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے صادر ہوں گے جو ان کی توقعات کے خلاف ہوں گے۔ وہ تو نیکیاں لیے بیٹھے ہیں، ڈھیروں نیکیاں، خوش ہیں، لیکن اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی امیدوں پر پانی پھیر دے گا اور وہ جہنم کا لقمہ بن جائیں گے۔ تو سوچنا یہ کہ یہ کون لوگ ہیں جو نیکیوں کے باوجود جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جن کی نیکیاں اکارت جائیں گی، اور اللہ کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی امیدوں پر پانی پھیر دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آج کی اس نشست میں صرف 5 اسباب بیان کروں گا جو اس قسم کے لوگوں کو قیامت کی ظاہر کرے گی۔ دیکھیں، ایک انسان نیکی کرے اور اس کے اعمال صالحہ میں اگر توحید کی بنیاد نہیں ہے تو سارے عمل برباد ہیں۔ قبول عمل کے لیے عقیدہ توحید کی بنیاد ضروری ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے حبیب، آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل پوری انبیاء کی جماعت کو بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہارے بھی سارے اعمال رائگاں جائیں گے، بیکار اور باطل ہو جائیں گے اگر تم نے بھی شرک کر لیا۔ خطاب انبیاء سے، اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا معنی کیا ہوا؟ ہماری بلا کیا حیثیت؟ اگر شرک کے ارتکاب پر چاہے وہ ذرے کی مقدار میں کیوں نہ ہو انبیاء کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں تو پھر ہماری کیا حیثیت؟ ہم کس باغ کی مولی؟ تو یقیناً یہ شرک کا ارتکاب اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ نیکیاں کرتا ہے خوب، مگر اس کو عقیدے کی طرف توجہ نہیں ہے، توحید کی معرفت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا فہم نہیں ہے، اور نیکیوں پر نیکیاں کیے جا رہے ہیں۔ ہر سال حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، زکوٰتیں اور صدقات کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، لیکن عقیدہ توحید کی طرف توجہ نہیں۔ پہلے توحید کو پہچانو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، پہلے علم لو، کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ ہر شے پر یہ مقدم، اس کلمے پر بھی مقدم ہے، علم جو کلمے کا ہے۔ پہلے علم لو لا الہ الا اللہ کا، اس کے بعد عمل کی باری۔ اس کلمے کے علم کے بغیر عمل کرو گے اس عمل کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ اس کا کوئی وزن ہے، نہ وہ قابل قبول ہوں گے۔ تو پہلے اس کلمے کا علم ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ کلمے کا علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ 2 اجزاء ہیں اس کے۔ لا الہ یہ جز ہے نفی کا، اور الا اللہ جز ہے اس بات کا۔ لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں ہے، یہ نفی مطلق کہلاتی ہے۔ کہیں بھی، نہ عرب میں، نہ عجم میں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب، نہ شمال و جنوب میں کوئی الہ نہیں۔ نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی حجر شجر ہے، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ یہ نفی مطلق ہے، نفی مطلق، ہر معبود باطل کا انکار۔ یہ سرکاریں بنا رکھی ہیں، کوئی لاہور کی، کوئی پاک پتن کی، کوئی اجمیر کی، کوئی کراچی کی، سب کا انکار۔ لا الہ، ان سب کا انکار، نفی مطلق کرنی پڑے گی۔ یہ شرک کی نفی ہے۔ اور الا اللہ اس کو بولتے ہیں اثبات مقید۔ یہ الوہیت ایک ہی ذات کے لیے ثابت ہے، دوسری کوئی ذات نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو لا الہ نفی مطلق ہے اور الا اللہ اثبات مقید ہے۔ یہ فہم ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کو دل میں جگہ دو، اپنا عقیدہ اس پر قائم کر لو، ہر عمل اسی عقیدے پر استوار ہو اور پوری زندگی اسی نہج پر گزر جائے، لا الہ الا اللہ پر۔ شرک کی نفی مطلق ہو
اور توحید کا اس بات مقید ہو. یہ توحید ہے، یہ اس کلمے کا علم ہے. اگر یہ اساس موجود ہے تو اعمال قابل قبول. لیکن بیشتر دنیا عقیدے اور توحید کے باب میں فیل اور ناکام ہے. غیر اللہ کو پوجنا، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، اور فلاں جناب شفا دینے والا، فلاں اولاد دینے والا، فلاں داتا ہے، فلاں غوث ہے، فلاں دستگیر ہے. گندے عقیدے. عبادات بھی ہو رہی. یہ لوگ قیامت کی دن آئیں گے نیکیوں کے ڈھیر لے کر، مگر حباء منصورہ کر دی جائیں گی، کیونکہ نیکیوں کے لیے توحید کی اساس نہیں. یہ پہلی کڑی ذمہ داری توحید کا فہم، عقیدے کی معرفت اور لا الہ الا اللہ کا فہم. یہ کڑی ذمہ داری، یہ پہلا واجب ہر بندے کا ہے کہ سب سے پہلے وہ عقیدے کو پہچانے اور توحید کا فہم حاصل کرے. یہ پہلی بنیاد ہے کہ قیامت کے دن اعمال برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، حباء منثورہ کر دیے جائیں گے، اور وہ انسان عمل کے باوجود سب سے بڑے خسارے میں ہوگا اور جہنم کا لقمہ بن جائے گا. دوسرا سبب اللہ کے بندو، عمل میں ریاکاری. بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں. نیکیاں انجام دیتے ہیں مگر دنیا کی شہرت کی ہوس ہوتی ہے، تشہیر کا جذبہ ہوتا ہے، نمود و نمائش کی طلب ہوتی ہے. ریاکاری، اس کو بھی شرک کہا گیا. من تصدق یرائی فقط اشرک، دکھاوے کا صدقہ شرک ہے. من صلی یرائی فقط اشرک، دکھاوے کی نماز شرک ہے. من صام یرائی فقط اشرک، دکھاوے کا روزہ شرک ہے. کتنے لوگ یہاں پر گر جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، اپنے عمل میں وہ ریاکار ثابت ہوتے ہیں. اخلاص نہیں، للہیت نہیں. عمل تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. یہ ساری امتوں کو حکم ہے، اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرو، ساری امت کے لیے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. بے شک سارے اعمال کی، ساری نیکیوں کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر ہے، اور انسان کو اس کے عمل سے کیا ملے گا؟ جو وہ نیت کرے گا. نیت میں اگر ریاکاری ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا، بیکار، محض، باطل، رائیگاں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. قیامت کے دن کچھ لوگ نیکیوں کے ڈھیر لے کر کھڑے ہوں گے. دیکھیں کیسے فیصلے ہوتے ہیں، ڈھیر لے کر کھڑے، چاروں طرف نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہیں. سامنے پہاڑ کی مانند نیکیاں، پیچھے پہاڑ، دائیں پہاڑ، بائیں پہاڑ، اور وہ خوش ہیں. بہت سے لوگ، بڑی تعداد کے لوگ. اچانک اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا، ایھا المراؤون، اے ریاکارو، اذهبوا الی من رأیتموہ. یہ نیکیاں تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ ملتا ہے تو لے لو وہاں سے. لیس عندی لعملکم من شیء، تمہاری نیکیوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، کوئی جزا نہیں اور کوئی بدلہ نہیں. یہ بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقعات کے خلاف ہو. یہ کون لوگ ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے پارسا بنتے ہیں اور خلوت میں چن چن کر گناہ کرتے. بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے، یا من جعلت اللہ احون الناظرین الیک. اے بندے افسوس ہے تجھ پر، دنیا کو دکھانے کے لیے تیرے پاس اچھا پہلو ہے اور پارسائی کا روپ ہے، اور جب تنہا ہوتا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی ہوتی، صرف ایک اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو دکھانے کے لیے تیرے پاس گندا روپ ہے، گناہوں سے بھرا ہوا، چن چن کو معصیتیں کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. تو تیرے عمل کا کیا فائدہ؟ کوئی جزا نہیں، کوئی بدلہ نہیں. سارے اعمال رائیگاں برباد ہیں. قیامت کے روز کچھ بندے پوری زندگی پیش کر دیں گے اللہ تعالیٰ کو، پوری زندگی. ایک قاری قرآن ہے،
ایک سخی ہے اور ایک شہید ہے، پوری زندگی پیش کر دی. میں نے پوری زندگی تعلمت القرآن وعلمتہ، پڑھا اور پڑھایا، سیکھا اور سکھایا. کذبتا کی آواز آئے گی، تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. اگر پڑھا پڑھایا ہوتا، تعلق بالقرآن ہوتا، اس لسٹ میں آپ کا نام ہوتا جو جنتیوں کی فہرست ہے، اس میں آپ کا کوئی نام نہیں. اللہ فرمائے گا نہیں، سچ کہہ رہے، پڑھا بھی تھا، پڑھایا بھی تھا، لیکن کیوں؟ لیقال قارئ، تاکہ اس کو قاری کہا جائے، علامہ اور فہامہ کہا جائے، حافظ صاحب کہا جائے. اوپر اشتہار میں نام چھپے اور لوگ بازو لہرا لہرا کر داد دیں. ایک طوفان بدتمیزی کہ قرآن خاموشی سے سنا کرو، ادب سے سنا کرو، وقار سے سنا کرو. اس میں شور مچانا، اس میں اچھلنا کودنا، یہ قرآن کے مقاصد کے خلاف ہے. یہ اس کی نیت ہے کہ لوگ میرے لمبے سانس کی تعریف کریں اور میری جو قرت کا ایک کمال اس کی تعریف کریں، ہاتھ لہرا کر داد دیں. وقت قیل، یہ سب کچھ ہو چکا، دنیا میں سب تمہیں مل چکا. اس حبوب ہی النار، اس کو ٹاگوں سے پکڑو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال کر. یہ کون ہے؟ قاری قرآن، حافظ قرآن. وہ حافظ قرآن جس کو اللہ جنت میں کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن پڑھتے جاؤ، اوپر کو چڑھتے جاؤ. یہ اخلاص کے سودے ہیں. وہ پڑھ رہے، اوپر کو چڑھ رہے. جہاں تمہاری قرات مکمل ہوگی وہاں تمہارا عالی شان محل ہوگا. لیکن یہ کیسا قاری قرآن ہے؟ چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے. یہ دنیا کی شہرت کا حریص، دنیا کے مال کا حریص، یہ سب کچھ ہو چکا، دنیا میں تمہیں مل چکا. بڑی تعریفیں کی گئی، القاب دیے گئے، آج کچھ بھی نہیں سوائے جہنم میں. سخی آ جائے گا، میں نے مال خرچ کیا. وہی کذبتا، جھوٹ بولتے. اگر سخی ہوتے، مال خرچ کیا ہوتا تو تمہارا صدقہ تمہارے سر کا سایہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے حدیث کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق. ہر بندہ جو صدقہ دینے والا ہے وہ قیامت کے دن اس کا صدقہ اس کے سر کا سایہ بن جائے گا، اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا. وہ سایہ کہاں ہے؟ تم سخی، صدقہ دینے والے، صدقات کے ڈھیر لگانے والے کہاں ہیں؟ وہ سایہ کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، اس نے صدقہ بہت دیا، لیکن کیوں؟ لیقال جواد، تاکہ اس کو سخی کہا جائے، سخاوت کی دھوم مچ جائے. پھر ریاکار تھا، شہید آ جائے گا. میں جہاد میں جاتا تھا، جان کی قربانی پیش کر دی، پورا خون بہا دیا. فرشتے کذبتا کہیں گے جھوٹ، اس لسٹ میں آپ کا نام کیوں نہیں؟ شہید تو جنتی ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر پہلے گرتا ہے، بعد میں گرتا ہے، اور اللہ اس کو جنت میں ٹھکانا پہلے دکھا دیتے، اس کو عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے. اور شہید وہ بندہ ہے جس کی سفارش قبول کر کے اللہ تعالیٰ 70 افراد کو جنت کا داخلہ دے گا. تمہارا نام کیوں نہیں؟ نہیں، یہ شہید ہوا، خون بہایا. لیکن کیوں؟ لیقال شجاع، تاکہ اس کی بہادری کے چرچے ہوں، لوگ تعریفیں کریں، واہ واہ کریں، لوگ قصیدے گائیں. یہ اس کی نیت و تمنا تھی. سب کچھ ہو گیا، چرچے بھی ہوئے، قصیدے بھی گائے گئے. جو اس نے چاہا وہ ہو گیا. آج اسے بھی ٹانگوں سے پکڑو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. پوری زندگی پیش کی. ایک طرف اور صحیح بخاری میں قصہ اختصار سے، وہ 3 افراد جو غار میں داخل ہوئے اور غار کا دھانا بند ہو گیا. ایک چٹان غار کے دھانے کے آگے آ گئی، راستہ بند ہو گیا، زندگی سے مایوس ہو گئے. لیکن تینوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے. تینوں نے دعا کی. دعا میں ایک وسیلہ پیش کیا اپنی نیکی کا، کسی ایک نیکی کا وسیلہ پیش کیا. اور وسیلہ پیش کر کے کیا کہا؟ ایک جملہ، وہ تاریخی جملہ، اسے لکھ لو اور یاد کر لو. اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما كنا فیہ. یا اللہ، جو نیکی پیش کر رہے ہیں اگر یہ تیری رضا کے لیے خالص تھی تو اس کو پھر چٹان کو ہٹا دے، راستہ ہمارا کھول دے. نیکی کافی نہیں، نیکی کا خالص ہونا ضروری. نیکی بہت بڑی پیش کی تینوں نے، مگر نیکی کی بنیاد اخلاص ہے.
نیکی تو پیش کر دی، تو سارے احوال سے واقف ہے۔ اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے خالص تھی تو اس دھانے کو کھول دے، چٹان کو دور کر دے۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی، راستہ بنا دیا اور تینوں باہر آ گئے۔ تقطعت الصخرہ کے الفاظ بھی ہیں، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اخلاص کی قوت سے، اخلاص کی طاقت اور برکت سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ خود تقابل کر لو، ایک طرف وہ تین افراد ہیں پوری زندگی پیش کر دی لیکن جہنم کا لقمہ بن گئے۔ زندگی ہے، نیکیاں ہیں بے تحاشا، بڑے بڑے اعمال ہیں مگر اخلاص نہیں۔ ایک طرف یہ تین لوگ صرف ایک ایک عمل پیش کیا مگر وہ اخلاص پر قائم تھا، اللہ نے قبول کر لیا، پذیرائی عطا فرما دی اور وہ راستہ کھول دیا، ان کو آزادی دے دی، نئی زندگی ان کو مل گئی، اخلاص کی طاقت اور برکت۔ تو دوسرا وہ عمل جو اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کا نشانہ بن سکتا ہے، فَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کے لیے اچانک ایسے فیصلے صادر ہوں گے جو ان کی توقعات کے خلاف ہوں گے۔ یہ بندہ ریاکار، اعمال کے ڈھیر لگانے والا مگر ریاکار تھا، دنیا کی تشہیر کی حرص تھی، دنیا کی واہ واہ اور شاباش مطلوب تھی، سب کچھ ہوا، بڑی تعریفیں کی لوگوں نے مگر دنیا میں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ قیامت کے دن کوئی کامیابی نہیں اور کوئی پذیرائی نہیں۔ تیسرا عمل اور تیسرا بندہ وہ ہے جو عمل تو کرے مگر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، آپ کے فرمان کے خلاف ہو، آپ کی حدیث کے خلاف ہو، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ عمل بدعت ہے جو سب سے بڑی دین میں گمراہی ہے۔ بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کو دلکارتا ہے، یہ دین مکمل نہیں، مکمل تو میں نے کیا ہے اس بدعت کو ایجاد کر کے۔ سب سے بڑا مجرم ہے اگر نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف عمل ہے، نماز خلاف سنت ہے، حج خلاف سنت ہے، روزہ خلاف سنت ہے، تو یقین سے یہ بات نوٹ کر لو وہ عمل قطعاً قابل قبول نہیں ہو، عمل مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بندہ عمل کرے، کوئی بھی عمل، چھوٹا ہو بڑا ہو، بدنی ہو مالی ہو، رات کا ہو دن کا ہو، قلبی ہو یا بدن کے اعضاء کا ہو یا زبان کا ہو، کوئی بھی عمل کر لے، اس عمل پر اگر میری مہر نہیں ہے، میرا ٹھپا نہیں ہے تو وہ مردود ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں اس کی۔ تو ایسے لوگ قیامت کی دن آئیں گے بے تحاشا نیکیاں لے کر، لیکن عمل نبی علیہ السلام کے امر کے خلاف ہوگا، فرمان سے ثابت نہیں، آپ کا ٹھپا نہیں، آپ کی مہر تصدیق نہیں، تو وہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے سنت کا فہم، نبی علیہ السلام کے فرمان کی قوت، اس کو محسوس کرو، اس کو عقیدہ بنا لو۔ دیکھیں ایک سائل نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے بتایا کہ ان اللہ افترض علیکم الحج، اللہ نے آپ پر حج فرض کیا، ایک عربی نے پوچھا اکل عام، کہ ہر سال حج فرض ہے؟ ہر سال حج فرض ہے؟ فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت، آج اگر میں نام کہہ دوں ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے۔ نام کا معنی ہاں، صرف میری زبان سے لفظ ہاں نکلی، چھوٹا سا لفظ ہاں، ہر سال قیامت کے دن تک ہر بندے پر، ہر عورت پر حج کرنا فرض ہو جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کے بول، آپ کی زبان کے الفاظ کی قوت اور طاقت۔ لشکر تشکیل دیا آپ نے، جہادی لشکر، عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں حکم دیا کہ صبح فجر اٹھ کے روانہ ہو، لشکر روانہ ہو گیا، جمعے کے لیے تشریف لائے، عبداللہ سامنے بیٹھے، لماذا لم تغدو معهم، ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ عرض کیا کہ بہت سے اسباب ہیں، لشکر روانہ ہو چکے، آج جمعے کا دن ہے، سوچا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں، کچھ علم کی بات مل جائے گی، جمعے کا ثواب مل جائے گا، مسجد نبوی کا،
ایک نماز 1000 نماز کے برابر، اور مقصد فوت نہیں ہوگا. میرے پاس سب سے تیز رفتار اعلیٰ قسم کی سواری ہے، جمعہ پڑھتے ہی ڈڑکی لگا دوں گا، لشکر کو جا ملوں گا، مقصد بھی فوت نہیں ہوگا، مجھے اضافی اجر مل جائے گا. فرمایا کہ عبداللہ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل خطوتہم. اگر پوری زمین آپ کو مل جائے، زمین کے خزانے آپ کو مل جائیں اور زمین کی دولتیں مل جائیں اور ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، سب کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی تم ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو فجر پڑھ کے روانہ ہو چکے. روانہ کس کے فرمان پر ہوئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم یہ جمعے کی بات کر رہے ہو، جمعے کے ثواب کی بات کر رہے ہو، جمعے کا ثواب بھی ڈال لو، مسجد نبوی کا جمعہ بھی ڈال لو، میری زیارت اور صحبت کا ثواب بھی ڈال لو، پوری زمین کے خزانے خرچ کرنے کا ثواب بھی ڈال لو. اس سب کے بعد بھی تم ان لوگوں کے ثواب کو پہنچ ہی نہیں سکتے جو میرے ایک جملے پر عمل کر کے فجر پڑھ کے روانہ ہو چکے. یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قوت ہے اور اس کی اہمیت ہے. حالات کچھ بھی ہوں، اتباع ہم سب پر فرض ہے، اور اعمال میں اتباع جو ہے وہ عمل کو عمل صالح بناتی ہے اور یہ قیامت کی کامیابی کا سبب ہے. ڈھیر لگا دو آپ اعمال کے، مگر سنت کے خلاف ہو، سنت سے ثابت نہ ہو. آج بہت سے لوگ ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، ریاستیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، لا حاصل لا یعنی بالکل بیکار. کوئی کہتا ہمارے امام نے کتنے سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے تہجد پڑھے، ایک پاؤں پہ، کتنی تکلیف صحیح ہوگی بھئی. ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، یہ نمازیں برباد ہیں. تم اس پر فخر کر رہے، فلاں پیر صاحب نے فلاں کنویں میں الٹا لٹک کر دھاگے پر 15 سال عبادت کی. اللہ کے نبی سے ثابت، یہ دین ہے، شریعت ہے. یہ کشت ناقابل قبول ہے، مردود ہے. اصل قیمت اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اور اللہ کے پیغمبر کے فرامین کی. آج اگر چاہتے ہو قیامت کے دن اعمال کی پذیرائی ہو تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو. نمازیں آپ کے طریقے پر ہوں، روزے آپ کے طریقے پر ہوں، حج عمرہ آپ کے طریقے پر ہو، تمام فرائض اور نوافل آپ کے طریقے پر ہوں. یہ قبولیت کا محور ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کر لو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اطاعت کرو گے اعمال مقبول ہیں، اعمال محفوظ ہیں. اطاعت نہیں کرو گے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ 3 اسباب ہوئے. قیامت کے لوگ حسرت کریں گے، کاش ہم نے رسول کی اتباع کر لی ہوتی، رسول کی پیروی کر لی ہوتی. ہم نے اطاعت کس کی؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. اپنے بڑوں کی اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہم نے، رسول کی اطاعت نہیں کی. کاش ہم نے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی. آج حسرت ہی حسرت، حرمان ہی حرمان ہے. اب جہنم کی سزا ہے اور جہنم کا داخلہ ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اس وقت کو یاد کرو جن کی اتباع کی گئی تھی، جب وہ اظہار برات کر دیں گے، اظہار لا تعلقی کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی تھی. ہم نے کب کہا تمہاری اتباع کرو؟ آج اظہار لا تعلقی ہے، اظہار ناراضگی. اب سارے اسباب ختم، حسرت ہی حسرت. اب وقال الذین اتبعوا، اتباع کرنے والے کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے. فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا. ہم ان سب سے اظہار برات کر کے، اظہار لا تعلقی کر کے ایک محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیں. قیامت کے دن مسلک اہل حدیث کا نعرہ گونجے گا انشاءاللہ کہ دنیا دوبارہ قائم ہو جائے. ہم سب کو چھوڑ دیں گے، سب سے بیدار ہو جائیں گے اور ایک نبی کی اتباع کریں گے، ایک رسول کی اطاعت کریں گے. دنیا کو بتا دیں گے منہج حق کیا ہے اور مذہب ثواب کیا ہے.
یہ ایک مرکزی سبب ہے اعمال کی قبولیت کا. ایک سبب اور بھی جانبی سبب ہے، اس کو مرکزی نہیں کہہ سکتے، اور وہ ہے رزق حرام. آپ نیکیوں کے ڈھیر لگا رہے ہیں، رزق آپ کا حرام کا، کوئی باتیں قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ ان رجلا یطیل السفر اشعث اغبر، ایک بندہ لمبے سفر پہ جاتا ہے، سفر حج مراد ہے، دنیا کا سب سے لمبا سفر حج کا سفر ہے، لمبے سفر پہ جاتا ہے، اشعث اغبر، اس کا سر بھی خاک آلود ہے اور اس کے پاؤں بھی گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں، دو چادروں میں ملبوس ہے. یہ عرفات کا منظر، یہ مدو یدی، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے، یقول یا رب یا رب یا رب یا رب کر کے دعائیں کر رہے ہیں. حاجی صاحب عرفات کے میدان میں یا رب یا رب، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ مطعمک حرام ملبسک حرام وغذیت بحرام فانى یستجاب لک، تیرا کھانا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیری یہ عبادتیں، تیرا یہ حج اور یہ دعائیں کہاں قبول ہو؟ رزق حلال بھی قبولیت کی اساس ہے. اب یہ جناب علی بن ابی طالب کا قول آپ نے سنا، حرامها عذاب وحلالها حساب. دنیا کیا ہے؟ حلال طریقے سے کماؤ گے اس کا حساب دینا پڑے گا، حرام طریقے سے کماؤ گے اس کا عذاب جھیلنا پڑے گا. اب یہ بندہ ہے جو قبولیت دعا کے اسباب سارے جمع ہو چکے ہیں، مسافر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے. جتنا لمبا سفر ہو اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سفر قریب کا ہو بندہ مانوس ہوتا ہے اپنے گھر سے، کل چلے جائیں گے، رات کو چلے جائیں گے. سفر اگر دور ہو انسیت کچھ ختم ہو جاتی ہے، اور سفر اگر بہت دور ہو، جانا بھی 20 30 40 دن کے بعد ہے، یقیناً اجنبیت ہے، لمبا سفر ہے. تو یہ حج کا سفر لمبا سفر، عرفات کا میدان، نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے قریب آ جاتا ہے. جتنا اللہ قریب آتا ہے عرفہ کے دن، عرفہ والوں کے اتنا قریب کبھی نہیں آتا. قبولیت دعا کا محل، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر اس کی حالت کیا ہے؟ اس کو اپنی ہوش نہیں، سر میں مٹی، پاؤں میں مٹی، ہوش نہیں آتی. ایک ہی دھن سوار ہے اللہ سے دعائیں کرنے کی، گناہ بخشوانے کی، ایک ہی دھن سوار ہے. یمد یدیہ بھی آتا ہے، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے دعا کرے، اللہ کو شرم آتی ہے ان کو خالی لوٹائے. اور یا رب یا رب یا رب 3 دفعہ. بعض علماء سلف کا قول ہے کہ بندہ اپنی دعا میں 3 بار یا رب کہہ دے، ربنا کہہ دے، اللہ اس کی دعا قبول کر لے. یہ استدلال سورہ آل عمران کی آخری آیتوں سے جو بھی مصری قاری صاحب نے پڑھی، اس میں ربنا کی تکرار، بار بار ربنا. تو 3 بار اگر دعا میں ربنا کہہ دے، یا رب کہہ دے، اللہ اس دعا کو قبول کر لے. مگر ربنا کہنے سے پہلے عقیدے کا جائزہ بھی لے لو. ربنا کہنے کا معنی اللہ میرا رب ہے اور کوئی رب نہیں، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی داتا ہے، وہی غوث ہے. یہ ربنا کے معنی، اگر یہ معنی آپ کے دل میں موجود ہے، یہ عقیدہ کار فرما ہے، تو ربنا کہنا مفید ہوگا. اور اگر کہیں آپ کے داتے ہیں، کئی مشکل کشا ہیں، کئی حاجت روا ہیں، علی مشکل کشا ہے، وہ علی جو جماعت کرا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا قاتل میرے پیچھے کھڑا ہے، وہ مشکل کشا ہے. کتنے گندے غلیظ عقیدے. اگر یہ عقیدے ہیں 3 بار نہیں، کروڑا بار ربنا کہو، کوئی دعا قبول نہیں. توحید کی استقامت اور توحید کی صحت، اللہ میرا رب ہے، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، غوث، مشکلات کو ٹالنے والا، خیر عطا فرمانا صرف ایک اللہ. یہ عقیدہ ہو پوری قوت کے ساتھ. وہ بندہ اگر دعا کرے 3 بار ربنا کہہ دے، اللہ اس دعا کو قبول کر لے گا. یہ بات سلف کا استنباط ان آیات سے. تو رزق حلال ایک اساس ہے.
لن يدخل الجنت لحم نبت من حرام، جو گوشت رزق حرام سے بن جائے، جو خون رزق حرام سے بن جائے، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللحم الذی نبت من حرام فالنار اولا بہ، جو گوشت اور خون حرام رزق سے بنتا ہے اس کی حقدار جہنم کی آگ ہے۔ تو ایسے بندے کی عبادات کہاں قبول ہوں گی، نیکیاں کہاں قبول ہوں گی؟ یہ 4 اسباب ہو گئے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے اچانک فیصلے صادر ہوں گے۔ یہ بندہ کتنا ہی نیکوکار، نیکیوں کے ڈھیر لے کر جا رہا ہے، لیکن رزق اگر حرام ہے جہنم کا لقمہ بن جائے گا۔ ہاں اگر عقیدہ اس کا صحیح ہے، توحید اس کی سلامت ہے، تو اپنی سزا بھگت کے جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس کے لیے جہنم کا خلود نہیں ہے، توحید کی برکت سے عقیدہ اگر ٹھیک ہے، توحید اگر سلامت ہے، تو اپنے اس عمل کی سزا بھگت کے جہنم سے نکالا جائے گا۔ لیکن کب تک بھگتے گا؟ جب تک اللہ چاہے گا، اس کی مشیت نافذ ہو۔ 5واں عمل جو ہے وہ ہے اخلاق۔ کچھ لوگ توحید کے پکے ہوتے ہیں، اخلاق کے کڑوے ہوتے ہیں۔ بعد کا بد اخلاقی عمل کو ضائع کر دیتی، عمل کو برباد کر دیتی، جس میں 2 واقعات شاہد عدل۔ ایک وہ 2 بھائی، ایک نیک اور ایک برا۔ نیک بھائی ہر نیکی کرتا ہے اور برا بھائی ہر گناہ کرتا ہے، اس کو سمجھاتا وہ باز نہ آتا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ کب کہا؟ یہ ایک بار نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے میں تھا۔ یہ برا بھائی باہر سے آیا، شرارت سوجی، اپنے پاؤں اس کی گردن پر رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب کتنی اس کو اذیت دی ہوگی، اس نے کتنی تکلیف سہی ہوگی۔ جب وہ اترا، اس نے سلام پھیرا تو یہ جملہ کہہ دیا کہ واللہ اللہ کی قسم لن یغفر اللہ لک، اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تکلیف بہت دی تھی نا اس نے، اس کے باوجود بھی یہ جملہ کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور یہ جملہ انتہائی درجے کی بد اخلاقی ہے۔ کسی کے بارے میں فتویٰ دینا کہ فلاں کافر ہے، فلاں جہنمی ہے، فتویٰ دے دینا، یہ تکفیری گروہ کی ایک گندی ایک عادت اور رسم ہے، بد اخلاقی کی انتہا ہے۔ یہ دونوں مر گئے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر دیا، دونوں سامنے۔ تو نے کہا تھا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، جی میں نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ جنت میں اور تم جہنم میں جاؤ۔ زندگی بھر کی باتیں ختم ہو گئی۔ یہ فتنہ تکفیریت کو سمجھو۔ کسی کو کافر کہنا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اپنے کسی بھائی کو جو کافر کہہ دے یا وہ کافر ہے، اگر وہ نہیں تو پھر کہنے والا کافر ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کوئی لعنت کا کلمہ کسی بندے پر برساؤ، کوئی گالی کسی بندے کو دو تو وہ گالی اوپر جاتی ہے، گالی اوپر جاتی ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، اللہ مجھے کہاں بھیجے گا۔ اوپر جا کر آسمان سے ٹکراتی ہے، اوپر دروازے بند ہوتے ہیں، اوپر داخل نہیں ہو پاتی، نیچے پلٹتی ہے کہ نیچے کوئی استقرار کی جگہ مل جائے۔ زمین کے دروازے بھی بند ہیں، اب وہ بھٹک رہی ہے، کہاں جاؤں کہاں جاؤں۔ جس شخص کو دی وہ اس قابل نہیں تھا، اس گالی کے لائق نہیں تھا، پھر آخری فیصلہ جس نے دی ہوتی ہے وہ گالی اسی کے اندر لوٹ جاتی ہے۔ اب کسی کی ماں کو گالی دو، کسی کی بہن کو گالی دو، وہ گالی آپ پر لوٹے گی اگر اس کا مستحق نہیں۔ ہماری زبانوں پر گالی عام ہوتی، بد اخلاقی، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، یہ سب اخلاق سیئہ کے عادات و اطوار ہیں۔ یہ بھی ایک سبب بڑا ہولنا کیا سے یہ بندہ نیکیوں کے باوجود جہنم کا لقمہ بن گیا ایک جملے کی بنا پہ۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی لا یبقى بینہ وبینہا الا شبرا۔ ایک بندہ جنت والے کام کرتا ہے، جنت کی طرف سفر اس کا جاری ہے، حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی بچتا ہے۔ وہاں کھڑا ہے جہنم کے جنت کے کنارے پر،
ایک نیکی کرے اور داخل ہو جائے مگر وہاں کھڑے ہو کر تکلم بکلمۃ، ایک بول ایسا بول جاتا ہے تحوی بہی فی نار جہنم 70 خریفہ، وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دے۔ کہاں کھڑا؟ جنت پر، اور کہاں پہنچ گیا؟ جہنم میں 70 سال نیچے پہنچ گیا، سب سے گہرائی میں، زبان کے ایک بول کی بنا پر۔ تو زبان کے بول کو سمجھو، اس میزان کو سمجھو، یہ بڑی ہولناک میزان ہے۔ ہر بول کو پہلے شریعت کے میزان پر تولو پھر بولو۔ بد اخلاقی بھی ایک عمل ہے۔ دوسرا واقعہ 2 عورتوں کا صحابہ نے ذکر کیا، ان فلانۃ تذکر بکثرت صلاتها وصیامها، فلاں عورت ہے بڑی نمازی، بڑی روزے دار، بڑی مالدار، روزانہ صدقوں کے ڈھیر لگا دیتی، صدقات دیتی، زکوٰۃ پوری دیتی، بہت ہی نیکوکار، لیکن ایک سمع عیب ہے، توزی بجیرانہ بلسان، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی پر تہمت، یہ اس کا وتیرہ ہے۔ فرمایا ہی فی النار، یہ خاتون جہنم میں جائے گی۔ کہاں گی وہ نیکیاں، نمازیں، روزے، فرائض اور نوافل صدقات کہاں گئے؟ یہ خاتون جہنم میں جائے گی۔ اور ایک اور عورت بھی ہے، کمزور ہے، مالدار نہیں، صدقہ نہیں دے پاتی، نمازیں پڑھتی ہے فرائض کی حد تک، نفل نہیں ادا کر پاتی، روزے رکھتی ہے فرائض کی حد تک، نفلی روزے نہیں رکھ پاتی، لیکن لا تؤذی جیرانہ بلسان، زبان کی بہت میٹھی، کبھی اس نے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دی، اذیت نہیں دی، نہ کسی کی چغلی کی، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی پر تہمت لگائی، نہ کبھی جھوٹ بولا، زبان کی بڑی پاک صاف ہے۔ فرمایا ہی فی الجنہ، یہ خاتون جنت میں جائے، اعمال تھوڑے مگر قبول عمل کی اساس موجود ہے، اخلاق حسن۔ نبی اسلام کی حدیث اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، قیامت کے روز جب نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، سب سے بھاری عمل آپ کا اخلاق حسنہ ہوگا۔ توحید کے بعد اخلاق حسنہ سب سے بھاری عمل ہے۔ نیکیوں کے پیڑے کو اللہ کی توحید بھاری کرے گی یا اخلاق حسنہ بھاری کرے گی۔ خصلتان ہما خف اللذات واثقل فی المیزان، 2 کام ہیں پشت پر ہلکے ہیں مگر اللہ کے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، طول الصمت والخلق الحسن، ایک لمبی خاموشی، کتنا آسان عمل ہے، خاموش رہو، بولنا عمل ہے، خاموشی ترک عمل ہے۔ یہ شریعت کی برکت دیکھو، عمل نہ کرنے کے باوجود یہ خصلت اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوگی۔ کہ بولنا ضروری ہے کہ چر چر کرتے جاؤ کہ میں میر مجلس ہوں، مجلس کو میں نے لوٹ لیا، مجلس کو فتح کر لیا، جیت لیا، اور کوئی شعور ہی نہیں کیا باتیں ہو رہی۔ جتنا بولو گے اتنا پھسلو گے۔ اس لیے فرمایا کہ مجلس میں بیٹھے ہو، لمبی خاموشی ایک ایسی خصلت ہے جو کرنے میں آسان، اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہو۔ یہ زبان کا معنی۔ دوسرا خلق الحسن، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو، اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ تو اعمال بہت سے، آج کی نشست کے لیے ہم نے ان 5 اعمال کی وضاحت منتخب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے روز کچھ لوگوں کے لیے اچانک فیصلے صادر ہوں گے جو ان کی توقع کے خلاف ہیں، توقع میں وہ خوش ہیں، جیسے وہ لوگ جو حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں، خوش، بڑا جتھا ہے، بڑا انگنت لوگ، بڑا گروہ ایک حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی خوشی سے ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، میری امت کے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ قیامت کے دن حوض کوثر پر امت کے افراد کو پہچانیں گے 2 چیزوں سے، یا تو آیان کے ساتھ یا علامات کے ساتھ۔ آیان یہ کہ جن کو آپ نے دیکھا ہے ان کو پہچان لیں، ابو بکر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، عثمان آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، ابو عبیدہ بن جراح آ رہا ہے۔ جن کو آپ نے دیکھا ان کو آیان سے اور چہروں سے پہچان دیں گے، جن کو نہیں دیکھا ان کو علامت سے پہچانیں گے، اور وہ علامت کیا ہے؟ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ ان امتی یاتون یوم القیامہ غرم محجلین من اثار الوضوء، چہرے بھی چمک رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہیں، آپ پہچان لیں گے میری امت کے لوگ آ رہے ہیں۔
محبت کا اظہار، خوشی کا اظہار۔ جب قریب آئیں گے احطوا ویسو، گرفتار کر لیے جائیں، روک لیے جائیں گے۔ فرمائیں کہ میری امت ہے، کیوں روکا گیا؟ تب جبریل امین فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات جاری کی۔ بدعتی ٹولہ ہے یہ، بدعتی ٹولہ۔ تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا، ان کو دور کر دو، نظروں سے ہٹا دو، ان کو دیکھنے کا بھی روا دو۔ یہ بتا لو ہمیں اللہ، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، خوش ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ جب روک لیے جائیں گے تاریکی پھیل جائے گی، چمک مٹ جائے گی، ایک وقتی خوشی اللہ ان کو دے گا، یہ نفسیاتی مار ہے، پھر اچانک فیصلہ صادر ہوگا ان کی توقع کے خلاف، روک لیے جائے گا۔ تو ان اعمال پر توجہ دیجیے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف، اللہ قبول کر لے، اس سے بڑا شرف کوئی نہیں۔ اور شرف قبولیت کے لیے اسباب ہے، کچھ عوامل ہیں، ان کو زیر نظر رکھیں، خوب محنت ہو، جستجو ہو، توحید کی استقامت کے ساتھ، اخلاص کی حفاظت کے ساتھ، سنت کی مطابقت کے ساتھ، رزق حلال کی کثرت کے ساتھ، اور اخلاق حسنہ کی ملاوٹ کے ساتھ، یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو یہ سارے اعمال مل کر، یہ سارے اسباب مل کر بندے کے اعمال کو بڑھاتے بھی ہیں، چڑھاتے بھی ہیں، رفعت دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہو تو بڑی بڑی نیکیاں برباد ہو جائے گی اور انسان جہنم کا لقمہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی عاقبت کی فکر کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق دے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں، یہ محنتیں، یہ ریاستیں قابل قبول ہو جائیں، ورنہ خسرت دنیا والآخرہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی دنیا بھی خسارے میں اور قیامت کی گھاٹے میں، دنیا میں بھی ٹکرے مار رہے ہیں، آرام نہیں ہے، پسینے بہا رہے ہیں، مگر محنتیں برباد ہیں ان اسباب کی بنا، قیامت بھی گھاٹے میں، جہنم کا لقمہ بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جن کی دنیا بھی قابل قدر ہے اور آخرت بھی قابل قبول ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بہت سے ساتھیوں نے اپیل بھیجی ہے اپنے بیماروں کی دعائے صحت کے لیے، دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے۔ آج کا پروگرام بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت تھا، ہم نے اچھی تلاوتیں سنی، لیکن آئندہ اگر ایسا پروگرام بنائیں تو کوشش کریں کہ یہ تلاوتیں جمعے کے بعد ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث نہا عن الحلق قبل صلاۃ یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام جمعے کے دن نماز سے قبل کوئی بھی حلقہ اس سے روکا ہے، چاہے وہ تلاوت قرآن کا حلقہ ہو، ذکر کا ہو، درس کا ہو، اس سے منع فرمایا آپ نے۔ تو بہتر ہے کہ ہمارا ہر کام سنت کی سٹیج پر ہو، یہ تلاوتیں کریں، رات تک کریں، لیکن جمعے کے بعد کریں۔ جمعے سے قبل اگر کوئی حلقہ ہوگا تو اس سے جمعے کی حیبت ختم ہو جائے گی، اس کی حیثیت کو برقرار رکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ باقی پروگرام بڑا پسند آیا، تلاوتیں سنی ہم نے، ایمان تازہ ہوا، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كشمير وفي السودان وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود واليهود والنصارى. اللهم شدد شملهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.